الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وثوابه والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله جل جلاله وعم نواله في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ابھی چونکہ شمسی نیا سال جس کو انگریزی نیا سال بھی کہتے ہیں وہ چونکہ ایک دو دن بعد وہ شروع ہونے والا ہی ہے تو اس موقع پر چونکہ بہت سارے سوالات ہمارے مسلمان بھائیوں کی جانب سے آتے ہیں کہ نئے سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں ہے، بدعت ہے، منع ہے. تو اسی کے پیش نظر ہم نے سوچا کہ اس پر مسئلہ واضحہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے اور وہ مسئلہ کے جو محدثین کے نزدیک متحقق ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس تک ایک بیان پہنچا، ایک ویڈیو پہنچی جس میں ایک مولانا بنگلور کے پی ایم مزمل ان کی میرے پاس تک ایک ویڈیو پہنچی. اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں جب قمری سال کی مبارکباد دینا صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو پھر انگریزی سال کے لیے مبارکباد دینے کے لیے اجازت کیسے ہو سکتی ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا اور افسوس کی حد نہ رہی، کیونکہ یہ شاید لا علمی کی بنیاد پر ایسا انہوں نے کہا اور ایسی بہت ساری مجھے ویڈیوز پہنچی. تو اس افسوس کو دور کرنے کے لیے تاکہ میرا بھی افسوس دور ہو اور آپ کا بھی دور ہو اور آپ کو صحیح بات معلوم ہو، یہاں پر ہم نے تھوڑا سا یہ ارادہ کیا کہ آپ تک وہ بات پہنچائی جائے. کیونکہ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جو کام ثابت ہوتا ہے اس کے لیے ہم جائز کا لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ کام کبھی کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی کبھی مستحب ہوتا ہے اور کبھی کبھی واجب بھی ہوتا ہے جو کام صحابہ نے کیا ہو. اور جو صحابہ نے کیا ہی نہیں اب اسے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ
شریعت مطہرہ کے خلاف تو نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو مباح ہے، جائز ہے، اور خلاف ہے تو پھر وہ بدعت سیئہ ہے۔ بس یہی بات ہے۔ پھر دوسری بات یہ سمجھیں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ عیسائیوں کا سال ہے اور اس سال کی مبارکباد نہیں دینی چاہیے، عیسائیوں کا سال ہے، ہمیں اپنے اسلامی سال کی ہی مبارکباد دینا چاہیے جو محرم صفر سے شروع ہوتا ہے، اور یہ جنوری فروری والا جو سال ہے اس کی مبارکباد نہیں دینی چاہیے، یہ ہمارا سال نہیں ہے، عیسائیوں کا ہے، کافروں کا۔ اس طرح سے باتیں سننے بھی ملتی ہیں۔ تو پہلی بات تو آپ ہی ذہن نشیں کر لیں کہ جنوری فروری سے شروع ہونے والا سال بھی وہ مسلمانوں کا ہی ہے، کافروں کا، عیسائیوں کا نہیں ہے، کیونکہ وہ عیسوی ہے، اور عیسوی جو شروع ہوئی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی علیہ السلام، اور ہمارے بھی نبی ہیں، ہم بھی ان کو مانتے ہیں۔ عیسائیوں کا، کافروں کا تو ہم سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، حالانکہ عیسائیوں نے تو ان کے خلاف بکواس کی، کافر ان کو مانتے نہیں، تو وہ کافروں کا سال کیسے ہو گیا؟ تو جو سال ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے شروع ہو تو ہم اس کو عیسائیوں کا یا کافروں کا سال کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ سال بھی ہمارے نبی سے ہی شروع ہے، تو ہم اس کی مبارکباد بالکل دے سکتے ہیں، پہلی چیز۔ پھر یہ تو چونکہ ہماری عقلی بات ہے، اب اس میں ایک بدعت کی بات آتی ہے کہ یہ بدعت ہے، کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا۔ تو یاد رکھیں کہ بدعت کی بھی 5 اقسام ہیں۔ بدعت کبھی بدعت واجب بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی بدعت پر عمل کرنا واجب بھی ہوتا ہے، جس طرح سے قرآن مجید کے اندر زیر، زبر، پیش، جن کو اعراب کہتے ہیں، یہ لگانے واجب، حدیثیں جمع کرنا، کبھی کبھی بدعت مستحبہ بھی ہوتی ہے، مساجد پر مینار بنانا اور نئی طرز کے ساتھ قرآن خوانی گھروں میں کرنا، یہ سب بدعت ہے لیکن مستحبہ ہے۔ اس طرح سے بدعت کی 5 اقسام ہیں۔ تو ہر کام کو ہم بدعت کہہ کر کے یہ نہ سوچیں کہ وہ بدعت ہو گیا تو حرام ہی ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ بدعت بری ہے جو قرآن، حدیث، سنت، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس اس طرح سے لے لو، یا ایک لفظ سمجھ لیجیے کہ شریعت کے خلاف ہے۔ جو بدعت شریعت مطہرہ کے خلاف ہے وہ بدعت حرام ہے یا بدعت سیئہ ہے، باقی جو اس کے مطابق ہے وہ بدعت یا تو واجب ہوگی یا پھر مستحبہ ہوگی یا پھر مباح ہوگی، اس کی اباحت ہوگی۔ اسی کی تشریح ہمارے محدثین کر کے گئے، اور ایک نہیں 10 محدثین اس بات کی تشریح کر کے چلے گئے۔ بہرحال ابھی ہمارے پاس چونکہ ہم نے ابھی عقلی بات بتائی ہے، اب یہ کچھ نقلی بات بھی ہو جو کہیں سے محدثین نے لکھی ہو۔ یہ کتاب ہے ہمارے پاس الحاوی للفتاوی، یہ ایک ایسے محدث کی کتاب ہے حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ، جو کہ 911 ہجری کے متوفہ ہے، اور آج کے وقت میں سنی، دیوبندی، تبلیغی، غیر مقلدین، نام نہاد اہل حدیث ہیں، سب ہی اس مصنف کو مانتے ہیں، الحاوی للفتاوی کے مصنف کو۔ تو ان سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے صرف سوال کا ہی جواب نہیں دیا، بلکہ اس سوال کے جواب پر ایک چھوٹا سا رسالہ تیار کر دیا، اور اس کا نام رکھا وصول الامانی بی اصول التہانی، یعنی تہانی کہتے ہیں مبارکباد کو، مبارکباد دینے کے اصول، مبارکباد کہاں کہاں دی جائے، کیسے دی جائے، کس طرح سے دی جائے، پوری انہوں نے یہ رسالہ تیار کیا،
اور مبارکباد دینے کے جواز پر انہوں نے بہت ساری احادیث نقل کی اور بہت سارے محامل بتائے، مواقع بتائے. جیسا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا التہنیۃ بالفضائل العلیۃ والمناقب الدینیۃ. پہلے انہوں نے مبارکباد دینے کے فضائل بیان کیے، کسی بھی چیز کے مبارکباد دینے کے جو فضائل ہیں وہ کیا ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا التہنیۃ بالتوبۃ، اگر کوئی بندہ توبہ کر لے اپنے گناہوں سے تو اسے بھی مبارکباد دینا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اس پر انہوں نے حدیث نقل کی. ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز انہوں نے لکھی التہنیۃ بالعافیۃ من المرض، جب کوئی اپنے مرض سے ٹھیک ہو، کسی بیمار کو مرض سے شفا ملے تو اس کو مبارکباد دینا، یہ بھی احادیث سے اور صحابہ کرام کے فعل سے ثابت ہے. چوتھی بات انہوں نے لکھی التہنیۃ بتمام الحج، حج سے واپسی جب حاجی آتے ہیں تو ان کو مبارکباد دینا، یہ بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے. اس پر بھی انہوں نے حدیث پاک نقل کی ہے. اب میں ساری پڑھ پڑھ کے نہیں بتا رہا تاکہ بیان لمبا نہ ہو، ہمارا مقصد صرف نئے سال کی مبارکباد پر ہے. پھر پانچویں بات انہوں نے لکھی التہنیۃ بالقدوم من الغزو، جب کوئی جنگ سے واپس آئے مسلمان تو اس کو اس کی مبارکباد دینا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. التہنیۃ بالنکاح، نکاح پر مبارکباد دینا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. التہنیۃ بالمولود، کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کی مبارکباد دینا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. التہنیۃ بشہر رمضان، رمضان شریف کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اس کی مبارکباد دینا، خوشخبریاں دینا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد اور حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی نقل کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں التہنیۃ بالعید، عید کی مبارکباد دینا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. پھر کہتے ہیں التہنیۃ بالثوب الجدید، نئے کپڑے پر مبارکباد دینا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. التہنیۃ بالصباح والمساء، صبح شام ایک دوسرے سے ملتے وقت ایک دوسرے کو مبارکباد دینا کہ بھی تمہیں آج کا دن مبارک ہو، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. روزانہ مبارکباد دینا، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے. اس پر بھی انہوں نے حدیث پاک جو نقل کی ہے، کیونکہ یہ ہمارا مین ٹاپک ہے. اخرج الطبرانی بسند حسن عن ابن عمرو رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے طبرانی نے صحیح حسن سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے. ٹھیک ہے. اس میں صبح اور شام جب بھی صحابہ کرام آپس میں ملتے تھے تو پوچھتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کیف اصبحت یا فلاں، تیری صبح کیسی ہوئی اے شخص؟ تو اس نے کہا قال الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الیک یا رسول اللہ، آپ کی کیسی ہوئی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور نے بھی ان کو ویسا ہی جواب عنایت فرمایا. بہرحال پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عافاک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت میں رکھے، وَأَصْلَحَكَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اصلاح کرے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے صبح اور شام مبارکباد دینے پر، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو مہینہ یا سال شروع ہوگا، نیا سال شروع ہوگا، تو وہ بھی صبح یا شام آدمی کبھی تو مبارکباد دے گا، چاہے وہ صبح دے یا شام دے. صبح سے شام تک جب بھی دے تو وہ بھی اسی میں داخل ہے. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ہم اگر کام کرتے ہیں تو ہمیں صحابہ سے اس کا قاعدہ مل جانا چاہیے. جب صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہمیں قاعدہ مل گیا کہ صبح شام بھی وہ مبارکباد دیتے تھے، تو پھر قدوم شہر اور قدوم
سنین پر، سالوں کے آنے پر، مہینوں کے آنے پر مبارکباد دینا، اس میں بھی کوئی مذائقہ اور حرج نہیں ہے۔ حالانکہ نئے سال پر مبارکباد یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ مخالف شرع بھی نہیں ہے۔ اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں، پہلے تو انہوں نے ایک حدیث پیش کی، خاتمہ کہتے ہیں، خاتمہ کر کے کہتے ہیں روى الطبراني فی مسند الشامین، امام طبرانی نے مسند الشامین میں یہ روایت نقل کی ہے، والخرائطی فی مکارم الاخلاق عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں کہ امام خرائطی نے مکارم الاخلاق میں روایت کی ہے حضرت عمرو بن شعیب سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما حق الجار، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ پھر خود ارشاد فرمایا ان استعان بک اعنتہ، جب وہ تجھ سے مدد چاہے تو تو اس کی مدد کر، یہ پڑوسی کا پہلا حق ہے۔ وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرِضْتَهُ، اور جب وہ تجھ سے قرض مانگے تو اس کو قرض دے دو، یہ پڑوسی کا دوسرا حق ہے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حَنَّأْتَهُ، یہ ہے اگر تیرے پڑوسی کو کوئی بہتری پہنچے، یعنی اسے کوئی اچھی چیز پہنچے، کسی بھی طریقے کی بہتری ہو، چاہے اسے دولت پہنچے، چاہے اس کو بچہ پیدا ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی اس کے پاس بہتری پہنچے تو اس کو مبارکباد دے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے پڑوسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس کی تعزیت کرنا، یعنی اس کی جو ہے اس کے پوچھنے کے لیے جانا کہ تجھے کیا ہو، یہ تعزیت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک امام طبرانی نے معجم الکبیر میں بھی نکالی ہے، ٹھیک ہے، نقل کی۔ یہ ساری حدیث بیان کرنے کے بعد امام سیوطی علیہ رحمہ اپنا فیصلہ یہاں پر نقل فرماتے ہیں، تعین فرماتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے نقل کیا اپنے اساتذہ سے اور محدثین سے، پھر اپنا فیصلہ امام سیوطی علیہ رحمہ یہاں پر تحریر فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں فائدہ لکھتے ہیں، قال القمولی فی الجواہر، کہتے ہیں کہ امام قمولی رحمت اللہ تعالیٰ نے جواہر میں کہا لم ارى لأصحابنا كلاما في التهنئة بالعيدين والأعوام والأشهر كما يفعله الناس، کہتے ہیں کہ امام قمولی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو یا ہمارے بزرگوں کو میں نے اس میں کبھی کوئی کلام کرتے نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی عید کی مبارکباد دے، یا کوئی آدمی جو ہے مہینوں کی یا سالوں کی مبارکباد دے، سال کے آنے پر مبارکباد دے، مہینہ آنے پر مبارکباد دے، تو میں نے اپنے اصحاب کو اس میں کلام کرتے نہیں دیکھا، یعنی اس پر اعتراض کرتے نہیں دیکھا، ہمارے اصحاب نے اس کی اجازت دی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وَرَأَيْتُ فِيمَا نُقِلَ مِنْ فَضَائِلِ الشَّيْخِ زَكِيُّ الدِّینِ عَبْدُ الْعَظِیمُ الْمُنذِرِیُّ، کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا فضائل الشیخ میں جو نقل کیا گیا ہے امام زکی الدین عبد العظیم سے، کہتے ہیں کہ ان الحافظ ابو الحسن المقدس سئل عن التہنیۃ فی اوائل الشہور والسنین اهو بدعۃ ام لا، کہتے ہیں کہ حضرت حافظ ابو الحسن المقدسی سے پوچھا گیا مبارکباد دینے کے بارے میں، مہینوں کے آنے پر، جب مہینہ کوئی آتا ہے رمضان کا ہو یا عید میلاد النبی کا کوئی سا بھی مہینہ آئے، اس کی مبارکباد دینے کے بارے میں پوچھا، والسنین، اور کوئی نیا سال آئے اس کے بارے میں پوچھا، اهو بدعۃ ام لا، یعنی کسی بھی مہینے کے شروع میں یا کسی سال کے شروع میں مبارکباد دینا کیا ہے، بدعت ہے یا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، فَأَجَابَ، کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا، بِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَزَالُوا مُخْتَلِفِينَ فِي ذَلِكَ، کہتے ہیں کہ لوگ اس میں مختلف تو رہے ہیں، یعنی محدثین نے آپس میں اختلاف تو کیا ہے، کسی نے کہا ہے کہ مبارکباد نہیں دینا چاہیے، کسی نے کہا ہے کہ دینا چاہیے، لیکن کہتے ہیں قَالَ وَالَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ لَيْسَ بِسُنَّةٍ وَلَا بِدْعَةٍ انتہا، کہتے ہیں کہ میرے نزدیک، ٹھیک ہے، امام سیوطی علیہ رحمہ کا قول نقل کر رہے ہیں اور اسی پر اپنا بھی اپنی بات کو بھی جزم کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ
انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ سالوں کی مبارکباد دینا، نئے سال کی مبارکباد دینا یا کسی مہینے کی مبارکباد دینا، یہ نہ تو سنت ہے اور نہ ہی بدعت ہے، بلکہ یہ مباح ہے۔ کیا ہے؟ انہ مباح، مباح ہے۔ مباح مانے اس کی اباحت ہے، اجازت ہے۔ ایک دوسرے کو آدمی سال آنے پر، مہینہ آنے پر، کوئی بھی خوشی آنے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتا ہے۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے اس پر اپنا کوئی بھی اعتراض نہیں لکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 محدثین نے اس بات کا اقرار کیا، اہل سنت والجماعت کے عظیم محدثین نے، کہ سال جب شروع ہو، کوئی سا بھی سال ہو، چاہے وہ قمری سال ہو، چاہے وہ عیسوی سال ہو، ٹھیک ہے، تو کوئی سا بھی سال شروع ہو اس پر مبارکباد دینا یہ جو ہے مباح ہے، اس کی اباحت ہے، اس کی اجازت ہے۔ لہذا جس چیز کی اجازت دے دی گئی ہو اس کو ناجائز کہنا یا منع کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی ناجائز یا کسی بھی چیز کو ناجائز کہنے کے لیے، منع کرنے کے لیے شرع سے دلیل ہونی چاہیے۔ اب دلیل اگر صرف کوئی بدعت کی دیتا ہے تو وہ دلیل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ بدعت پانچ طرح سے منقسم ہوتی ہے۔ بدعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ اس لیے صرف بدعت کہہ کر کے اس کا جواب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر محدث کبیر حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے جب اس بات کا فیصلہ کر دیا تو اب ہمیں اس میں کلام کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری اتنی تقریب سے یہ ثابت ہو گیا کہ مہینہ، کوئی مبارک مہینہ آتا ہے، رمضان کا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ کوئی بھی مہینہ آتا ہے، اس مہینے کی شروع میں مہینے کی مبارکباد دینا، جمعے کی مبارکباد دینا یا پھر نئے سال کی مبارکباد دینا، یہ بالکل جائز اور روا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں راہ حق، راہ مستقیم پر قائم و دائم فرمائے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم ربنا وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔